ويتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 15 ربیع الثانی سن 15 ربیع الثانی سن 1444 ہجری، 11 نومبر سن 2022 عیسوی. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور اپنے لاڈلے حبیب پاک، ہم سب کے لاڈلے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، بات چل رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر تجارت کی. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، امین اور صادق ہونے کو سنا، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا مال تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جائیں. اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ ایک ایک چیز کی خبر رکھنا اور آ کر مجھے کہنا. غرض
سنگِ تجارت کو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو حالات پیش آئے، سختی سے دھوپ ہوتی، شدت کی، ابر سایہ کرتا، درخت کے نیچے ہوتے، دھوپ میں آقا بیٹھتے تو درخت جھک کر کے سایہ دیتا، پتھروں کا سلام کرنا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کا اتر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنا، تجارت میں مہارت، امانت داری اور دیانت داری اور سچائی، اس کے متعلق خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے بغور دیکھا۔ جب تجارت سے واپسی کا وقت آیا تو خدیجۃ الکبریٰ نے خود دیکھا، بالا خانے پر کھڑے ہو کر، جسے ہم بالکونی کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہی امر سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام سہیلیوں کو بلا کر کہا، دیکھو دیکھو محمد ابن عبداللہ آ رہے ہیں، ابر ان کے اوپر سایہ کیے ہوئی ہے۔ ایک ایک نقل و حرکت کو میسرہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے رکھا، جانے کا انداز، آنے کا انداز، اٹھنے اور بھیجنے کا انداز، گفتگو کا انداز، تجارت کرنے کا انداز، سامنے والا کوئی غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے تو آقا کس طریقے سے پیش آتے ہیں، اور نستورہ راہب جو نصرانی راہب تھا، یہودی راہب تھا، اس نے دیکھا کہ آقا وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کسی نے نہیں بیٹھے تھے۔ اس سارے حالات کو میسرہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے رکھا تو ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ اپنے آنکھوں سے، ایک تو غلام کے منہ سے سننا الگ بات ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اعتبار کرنا الگ بات ہے۔ یہ ساری چیزیں بے چین اور بے قرار کر دی۔ بات چلتے چلتے دو جمعہ سے تجارت کے اوپر طویل گفتگو ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کرنے کا جو انداز تھا، جو تعلیم دی گئی امت کو، تجارت پر جب بات آئی تو گفتگو کے ساتھ انداز، گفتگو کے ساتھ دو جمعہ طویل ہوتے ہوئے یہ گفتگو گزر گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، ان کے چچا زاد بھائی کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل، یہ تورات کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئی، سارا واقعہ سنائی، میں نے محمد ابن عبداللہ کو تجارت کے لیے اپنا ساز و سامان دے کر بھیجا، اور ساتھ میں میرے غلام میسرہ کو لگایا، تو ان کے زبان سے میں نے سنا کہ یہ حالات پیش آئے۔ نستورہ راہب نے یہ بھی کہا کہ درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اس وقت کے نبی ہیں۔ آسمان کا سایہ کرنا، فرشتوں کا اتر کر سایہ کرنا، درختوں کا سایہ دینا، درختوں کا پتھروں کا سلام کرنا، یہ سارے حالات کو جب سنایا گیا، ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے کہا، خدیجہ اگر تم یہ باتیں جو کہہ رہی ہو، اگر یہ باتیں سچ میں واقعی سچی باتیں ہیں تو جو سمجھ لو کہ یہ اس زمانے کے، اس امت کے نبی ہیں، جن کے آنے کی بشارت تورات میں اور انجیل میں دی گئی ہے،
اور جن کا انتظار ہمیں شدت سے ہے، بڑی بے تابی سے ہمیں ان کا انتظار ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی، خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ اس کے بعد نکاح کا شوق پیدا ہوا کہ اس نوجوان سے میرا نکاح ہو جائے۔ ایک تو یقین ہو گیا، اب تو چچا زاد بھائی کے زبان سے سنا کہ تورات کے اندر ذکر ہے، انجیل کے اندر ذکر ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے عادات و اطوار، ان کے اوصاف کمیلہ اور ان کے اوصاف جمیلہ، اخلاق حمیدہ، ان کے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، تجارت کا، معاملے کا، معاشرے کا پورا ذکر کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اب چچا زاد بھائی نے بھی خوشخبری سنائی اور خدیجہ کبریٰ کے دل کے اندر بھی ایک اطمینان ہونے لگا، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یہ نبی کی ہوئی بیوی بن جاؤ۔ تجارت کو جا کر آنے کے 2 مہینے 25 دن کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تجارت کو جا کر آنے کے 2 مہینے 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنی سہیلی کو، اس کی تفصیلی واقعات میں نہیں سنا ہوگا، جب نکاح کا موقع آئے گا، جب نکاح کا عنوان اور موضوع لوں گا، اس وقت پوری تفصیلات میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ یہاں صرف میں اس بات کو کہہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ نکاح کا پیغام بھیجا گیا، نبی پاک علیہ السلام کو جب معلوم ہو اتنی بڑی رئیس خاتون، خوبصورت، مکے میں خوبصورتی میں بے مثال، مال میں بے مثال، حسن و جمال میں بے مثال، عفت اور حیا اور پاک دامنی میں بے مثال، اور ایسی مشرکین مکہ کے دور میں، جہالت کے دور میں خدیجہ کبریٰ کو طاہرہ، طیبہ، عفیفہ ان ناموں سے یاد کرتے تھے۔ اتنی پاک دامن عورت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے مشورہ کیا، ابو طالب سے، چاچا جان، جو مکے کی مشہور رئیس خاتون ہے خدیجہ، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ خدیجہ کی طرف سے، خدیجہ کبریٰ کی طرف سے جو نکاح کا پیغام آیا، ابو طالب نے سنا تو خوش ہو گئے، یہ بہت اچھی بات ہے، میرے بھتیجے کی بیوی بن جائے خدیجہ، مکے کی رئیس، کوئی پارسا، پاک دامن عورت جسے طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، نفیسہ کہا جاتا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور خوش بختی کی کیا بات ہوگی خدیجہ کے لیے کہ میرے بھتیجے کو شوہر بنانا چاہتی ہے۔ فوراً انہوں نے ہاں کہہ دیا، چاچا نے بھتیجے سے پوچھا، یعنی ہمارے آقا سے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے جو طے کرتے ہی وہ الحمدللہ مجھے تیار ہے، میں آپ کی زیر تربیت میں ہوں، زیر نگرانی میں ہوں، آپ کی پرورش میں ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھائی حضرت حمزہ اور خاندان قریش کے بڑے بڑے رؤساء کو لے کر کے حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر گئے، نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ کون پڑھا، نکاح کے بعد دعوت ہوئی کی نہیں ہوئی، کتنا مہر طے ہوا، اس کی پوری تفصیلات میں نکاح کے عنوان پر کہوں گا۔ صرف میں اتنا بتاؤں گا، اس وقت آقا کی عمر 25 سال تھی۔ کتنی سال؟ 25 سال، 25 ایئرس۔ خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال۔ کتنے سال؟ یہ ذہن میں بٹھا لیں، خدیجہ کبریٰ کی 40 سال کی عمر، آقا کی 25 سال۔ آج جو چونچلی حرکتیں ہوتی ہیں لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے،
لڑکے کی ماں سے، لڑکے کے باپ سے، خاندان قبیلے والوں سے، لڑکے کے بھائیوں کی طرف سے، لڑکے کی بہنوں کی طرف سے جو چونچلے حرکتیں ہوتے ہیں، جو ٹھگوسلے باتیں ہوتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا میں پوسٹ مارٹم انشاءاللہ نکاح کے عنوان پر کروں گا۔ معاشرے کے اندر نکاح کے نام پر کیا گل کھلایا جا رہا ہے، دعوتوں کے نام پر کیا گل کھلایا جا رہا ہے، جہیز کے نام پر کیا گل کھلایا جا رہا ہے، سنتوں کے جنازے نکال کر ملیاں بیٹھ کر رہے ہیں۔ آج مجھے اس کی تفصیلات کا موقع نہیں، آج میں نکاح کے عنوان پر مسلسل کہوں گا، 4-5 جمعہ کہوں گا انشاءاللہ۔ غرض کے نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ایک دلی سکون محسوس ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، اور یقین تھا کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہیں اور میری خوش قسمتی کہ میں ان کی بیوی بن گئی۔ دل ہی دل کے اندر ایک تڑپ تھی، شوق تھی اور ایک خوشی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ پاک پروردگار جو اس نبی، اس امت کے آخری نبی جو آنے کی بشارتیں تورات میں، انجیل میں دی گئی، وہ نبی کی بھی زوجہ بن گئی۔ یہ میری کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ چلتے چلتے 35 سال کی عمر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ 35 سال کی عمر کو جب پہنچے، عرب کے لوگوں کے اندر ایک مشورہ ہوا، کعبۃ اللہ کو منہدم کر کر، شہید کر کر ازسرِ نو تعمیر کیا جائے، نئی عمارت بنی جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے اب تک اس کی تعمیر نہیں ہوئی، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی، نشیب میں رہنے کی وجہ سے، یعنی نیچے کے ڈاؤن میں رہنے کی وجہ سے بارش کا پانی وغیرہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور چلو ہم ایک کام کریں، اسے منہدم کر کر، شہید کر کر ازسرِ نو اس کی تعمیر کیا جائے۔ مشورہ ہوا، سب تیار ہو گئے۔ اب سب قبیلے والوں کے اندر تقسیم کی گئی کہ یہ حصہ تم تقسیم کرو، وہ حصہ تم، اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو، یہ سعادت مجھے نصیب ہو کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں میرا پیسہ لگے، حصہ لگے، میرا مال لگے۔ اب ایک آدمی تو کر نہیں سکتا، اگر کر بھی لے دوسرے مانتے نہیں، اس لیے کہ یہ سعادت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے۔ تم کیوں کماتے ہو؟ ثواب ہم بھی کمانا چاہتے ہیں، اجر ہم بھی لینا چاہتے ہیں، اس مقدس جگہ میں حصے دار ہم بھی بننا چاہتے ہیں۔ اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر وہ جذبہ تھا جو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں سبوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، ہر یہ سوچے کہ میرا حصہ اللہ کے گھر میں لگے، دین کے کاموں میں لگے، مدارس میں لگے، مساجد میں لگے، علماء پر لگے، اور مہمانان رسول جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قال اللہ و قال رسول کو پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر میرا مال خرچ کرے۔ اس سے بڑھتی سعادت مندی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مال کہیں کہیں خرچ ہو رہا ہے، شادیوں میں ناجائز خرچ ہو رہا ہے، دعوتوں میں ناجائز خرچ ہو رہا ہے، نہ جانے کہاں کہاں ناجائز طریقے سے خرچ ہو رہا ہے۔ اگر یہ مال اچھے جگہ پر، اچھے طریقے سے، ثواب کی نیت سے، اچھا جہاں اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا، جہاں بشارتیں دی گئی، اگر یہاں ہمارا مال لگ جائے، اس سے بڑھتی خوش قسمتی، اس سے بڑھتی نیک بختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ غرض کے قبیلہ قریش، عرب کے جتنے قبیلے تھے، سب کے حصے میں یہ حصہ تمہارے میں، تمہارے لیے یہ حصہ تم اس کی تعمیر کرو، تمہارے لیے یہ حصہ تم اس کی تعمیر کرو، یہ کونے کا حصہ تمہارا تم اس کی تعمیر کرو، یہ سیٹ کا حصہ تمہارا تم تعمیر کرو، یہ کونے کا حصہ تمہارا تم تعمیر کرو۔ تقسیم ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔
شہید کرنے کی، کعبۃ اللہ کو توڑنے کی کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اصحاب فیل کا واقعہ دیکھا تھا اور سنا تھا. آقا کے پیدائش سے 2 مہینے پہلے اصحاب فیل، ابرہہ، بادشاہ ابرہہ کا جو واقعہ ہے سورۃ الفیل کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعے سے ڈرنے لگے. جب ابرہہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے آیا تھا، شہید کرنے آیا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ برباد کیا، نیست و نابود کیا. یہ واقعے کو ذہن میں رکھ کر سب ڈر گئے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی آگے بڑھ کر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے. مغیرہ نامی ایک شخص وہ آگے بڑھا، پھوڑا لیا، آگے بڑھ کر اس نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، مالک ہماری نیت بری نہیں، ہماری نیت بری نہیں، ہم اس کعبے کو، یعنی تیرے گھر کو توڑ کر شہید کر کر تعمیر کرنے کی نیت ہے. اے اللہ ہماری بری نیت نہیں، اگر ہماری بری نیت ہو تو پکڑ لے. یہ التجا کر کر ایک حصہ توڑا. جن کے جو قبیلے میں جو حصہ آیا تھا وہ حصے کی پہل کی انہوں نے. لوگوں نے کہا مغیرہ تو آگے بڑھ کر توڑ دیا ایک حصہ جو ان کے قبیلے کے حصے میں آئی تھی جگہ، اب ہم ہاتھ نہیں لگانا، تب تک رات گزرنے دو. اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا اس پر تو ہم سب توبہ کر کر جیسا تھا ویسا بنا دیں گے. ایک حصہ جو توڑا گیا ہے نا توڑا بنا دیں گے. اگر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ مغیرہ پر نہیں آئی تو ہم سب مل کر کے کعبۃ اللہ کو شہید کریں گے اور میں اسے بنائیں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. اب پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، سب بیدار تھے، بے چین تھے. صبح ہوتے ہی پھر مغیرہ پورا ہاتھ میں پکڑ کر پھر کعبۃ اللہ کی طرف آئے. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارے اس کام سے، ہماری اس نیت سے اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہی. اگر اللہ ناراض ہوتے، مغیرہ جس نے کعبۃ اللہ کے کونے کو توڑا ہے، جن کے قبیلے کے لیے حصہ دیا گیا، عذاب آتا، اللہ کی پکڑ آتی. لیکن اللہ راضی، سبوں نے مل کر یہی نیت کی، مولا ہم اچھی نیت کے ساتھ تیرے گھر کو شہید کر کر اور اچھا تعمیر کرنا چاہتے ہیں. سبوں نے مل کر تعمیر کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قریب تک حجاج ابن یوسف کے زمانے تک 5 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں خود آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اللہ رب العالمین کے حکم سے. نمبر 2، طوفان نوح آنے کے بعد کعبۃ اللہ کو اللہ پاک علماء نے لکھا ہے آسمانوں پر اٹھا لیا. اس کے نشانات تک ختم ہو گئے تھے. 6 مہینے طوفان نوح 6 مہینے چلا. 10 رجب المرجب سے لے کر 10 محرم تک طوفان نوح تھا. تفصیلات کے اندر موجود ہے، نام و نشان مٹ گیا. پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر جبرائیل تشریف لائے اور نشانات بتائے. بنیادیں جو فاؤنڈیشن کہتے ہیں نا، اس کے نشان بتائیں. اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل اور حاجرہ تینوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. 2 بار ہو گئے. اور تیسری مرتبہ آقا کی عمر شریف 35 سال کی تھی اس وقت. اب تعمیر ہو گیا مکمل، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. اب حجر اسود، جو حجر اسود ہے نا، جو حجاج کرام حج کے لیے عمرے کے لیے گئے ہی وہ جانتے ہی حجر اسود ایک کونے میں نصب ہے. کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہ دروازے کے کونے میں حجر اسود، یعنی پتھر، کالا پتھر. یہ بچوں کو نیچے اتارو، کوئی اتار با، ان کو مار کو نیچے اتار با.
بچوں کو اوپر چڑھنے نہ دو. ایک ساتھی بیٹوں کو بیٹھو وہاں اوپر نہیں جانے دے کو بچوں کو ہی ہر جمعہ پریشان کرتی ہیں بچے. نیچے اتارنا بول رہے ہیں دیکھو نیچے اتارو ان کو نیچے اتارو. یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو نیچے اتارو ان کو. ایک بار تو درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ یاد ہے حجر اسود کالا پتھر کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے بازو کونے میں حجر اسود کو جب رکھنے کی باری آئی سب خاندانوں میں قبیلے میں اختلاف پیدا ہو گئے. یہ سعادت مجھے نصیب ہو یہ سعادت مجھے نصیب ہو. اب چھوٹا سا پتھر اب پورے خاندان قبیلے والے کیسا اٹھا سکتے ہیں اسے؟ 50 آدمی ہی 100 آدمی ہی چھوٹا پتھر کیوں اٹھا سکتے ہیں؟ ہر قبیلے والے کی خواہش تھی کہ پتھر میرے ہاتھوں سے اٹھا کر یہاں رکھو. دوسرا قبیلہ ماننے تیار نہیں, تیسرا ماننے تیار نہیں. پورے قبیلوں کے اندر اختلاف ہوتے ہوتے تلواریں نیام سے نکل گئی. تلواریں نیام سے نکل گئی. دنگا فساد خون ریزی ہونے کا وقت آ گیا. 3-4 دن ایسے گزر گئے. خاندان قریش کے ایک بزرگ آدمی آئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ماموں وہ آئے. انہوں نے ایک مشورہ دیا, دیکھو سنو, اختلاف ختم کرو, جھگڑا ختم کرو, میری بات مانو گے؟ سبوں نے کہا ہاں مانیں گے, اس لیے کہ آپ قبیلے کے بڑے بزرگ ہیں, بزرگوں کی بات مانا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں بزرگوں کی بات اگر سننے والے ہو جائیں ہمارے نوجوانوں کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. آج بزرگوں کی بات نہیں سننے کی وجہ سے, بڑوں کی بات نہیں سننے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی حالت اتنی بگڑتی جا رہی ہے, اتنی بگڑتی جا رہی ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی سدھرنے کا نام نہیں لیں گے. یہ بڑوں کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے. ایک بڑے بزرگ ہیں, ایک بڑے علماء ہیں, ان کو جب مانو گے, تسلیم کرو گے, زندگی خیر ہی خیر. وہ بزرگ آئے, مشورہ دیا, سبوں نے مانا, ہاں ہم آپ کی بات کو مانتے. وہ بزرگ نے مشورہ دیا, دیکھو کل سویرے سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اسے ہم حکم بنا لیں گے. وہ جو فیصلہ کریں گے ان کے فیصلے کو ہم مانیں گے. سبوں نے مانا, بہت اچھی بات ہے, چلو اچھی بات نہیں ہو گیا. کل صبح میں کوئی بھی کیوں نہ ہو, کسی بھی قبیلے کا کیوں نہ ہو, کسی بھی خاندان کا کیوں نہ ہو, کوئی فرد کیوں نہ ہو, سب سے پہلے کل صبح سویرے یہاں پہنچ جاتا ہے, ہم اسے حکم مان لیں گے, اس کے فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. بات طے ہو گئی, چلے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, دوسرا دن صبح سویرے سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے آئے. بعد میں لوگ آئے, وہ قبیلہ, وہ قبیلہ, وہ قبیلہ, وہ قبیلہ, سب خوش ہو گئے. ماشاء اللہ, ھذا امین, یہ تو ہمارے امین ہیں, ہمارے صادق ہیں. ہاں, ہم ان کو حکم مانتے ہیں, یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, دغا بازی نہیں کی, فریب کا کام نہیں کیا, دھوکہ نہیں دیا, اور امانت میں دیانت داری نہیں کی, امانت میں خیانت نہیں کیا. یہ ہمارے امین ہیں, ہمارے صادق ہیں. آپ
چادر لاؤ. کیا لاؤ؟ چادر لاؤ بڑی. کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی فرد بشر اس سعادت سے، حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کی سعادت سے کوئی محروم نہ ہو. سب کے حصے میں یہ سلام پہنچے. ایک بڑی چادر منگائی، اس چادر پر اٹھا کر حجر اسود کو رکھا آقا نے. سب قبیلے والوں سے کہا کہ سب چادر پکڑ لو. چادر تو بڑی ہوتی نا، انہوں ایک ہاتھ جتنے قبیلے والے تھے سب 50-100 ہاتھ جتنے بھی تھے ایک ہاتھ کر لیں بس. سب اٹھائے، ماشاءاللہ سب کو اطمینان ہو گیا. کتنا اچھا فیصلہ تھا. لڑائی بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں، دشمنی بھی نہیں، تو میں بھی نہیں، خون ریزی دنگا فساد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سمپل منٹوں کے اندر خون ریزی کو روک کر آسان سے فیصلہ ہو گیا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہی تعلیم امت کو دی. جس جگہ بھی، جس گھر میں بھی، جہاں کہیں بھی اختلاف بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، انتشار پھیلتے ہوئے نظر آتا ہے، عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ سیرت سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ کرو تاکہ سب راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اختلاف بھی ختم ہو جائے، انتشار بھی ختم ہو جائے، دشمنی بھی ختم ہو جائے، خون ریزی بھی ختم ہو جائے. عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ میں معاملہ حل ہو جائے. یہ تعلیم دی گئی. آج بھی بہت سارے ایسے معاملے ہوتے ہیں منٹوں میں ہونے کا کام لوگ بتنگڑ بناتے ہیں. اس لیے تعلیمات محمدی اور تعلیمات شریعت کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے. فتنہ نہیں ہوتا. تو فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ شیطان بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، یہاں سنبھل کر کام کرنا ضروری ہے. غرض کے سبوں نے مل کر کے چادر کو پکڑ کر لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا. بنفس نفیس آقا آگے بڑھے، اپنے دست رحمت سے اس پتھر حجر اسود کو اٹھا کر وہاں پر جہاں رکھنا تھا رکھ دیا. اختلاف ختم، انتشار ختم. 35 سال کی عمر کی. بڑھتے بڑھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے. اچھے خواب نظر آنے لگے. جو رات میں خواب نظر آتا وہ دن میں پورا ہو جاتا. آج بھی اللہ کے نیک بندوں کو ایسا ہوتا ہے جو رات میں خواب دیکھتے ہی ان کا خواب پورا ہوتا ہے. اچھے خواب پڑھنا معمولی بات نہیں. نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. نبوت کا 46واں حصہ ہے، 40 کا چھٹا حصہ ہے خواب. اچھے اعمال کریں گے، تقوی والی زندگی ہوگی، طہارت والی زندگی ہوگی، نماز روزے والی زندگی ہوگی، ذکر تلاوت والی زندگی ہوگی، اور درود پاک کے بھرد والی زندگی ہوگی. پاک زندگی گزارو گے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے. اچھے خواب پڑھیں گے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہوگی، اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور خواب دلیل بھی نہیں، اور خواب حجت بھی نہیں. خواب دلیل بھی نہیں، خواب حجت بھی نہیں. لیکن ہو جاتا ہے جو خواب نظر آتے ہی بعضوں کو اچھا ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے. عام طور پر جو نوجوان خواب دیکھتے ہیں آ کر سناتی حضرت میں یہ خواب دیکھا، ڈرونی خواب دیکھا، شیطان دیکھا. بلا وہی جو سونے کی عادت ہوئی اس کے مطابق زندگی نہیں ہے. جو چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی، اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنے کے جو آداب، جو طریقے بتائے گئے ہیں اسے ہٹ کر کے ہم دنیا میں پھنس کر کے زندگی گزاریں. شیطان نہیں نظر آپ کو، بھوت نہیں نظر آپ کو، خبیث نہیں نظر آپ کو، فرشتے نظر آتے ہیں. کون نظر آتے؟ جیسے اعمال ویسا. اعمال بد ہیں، اعمال برے ہی، شیطان نظر آئے گا. ڈرونی خواب آئیں گے، بھوت، کاٹرنی، پری، خبیث، شیاطین، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. کوئی آ رہا ہے، لڑا دبا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھینچ کر لے جا کر آگ میں ڈال رہا، وغیرہ وغیرہ. اللہ حفاظت فرمائے سے برے خوابوں سے. نیک ہی متقی ہی فرشتے نظر آتے ہیں. کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، مدینۃ المنورہ نظر آتا ہے، گنبد خضرا نظر آتا ہے. اور زیادہ متقی ہی تو اللہ کی دیدار ہوتی ہے.
اور متقی ہی تو آقا کی دیدار ہوتی ہے، صحابہ کرام کی دیدار ہوتی ہے، اولیاء کی دیدار ہوتی ہے، اتقیاء کی دیدار ہوتی ہے، اور بزرگان دین کی دیدار ہوتی ہے۔ یہ اعمال پر عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آپ پڑھنے لگے، رات میں جو آپ پڑھتے دن میں پورا ہو جاتے۔ اب 40 سال کی عمر جیسا جیسا قریب پہنچی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے توشہ باندھ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، گھر سے توشہ باندھ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور غار حرا میں توشہ ختم ہونے تک عبادتیں منہمک ہوتے۔ کیا عبادت کرتے تھے؟ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، کسی حدیث میں موجود نہیں۔ علماء نے اتنا لکھا ہے، مراقبہ کرتے تھے۔ مراقبہ کا تو معلوم، کسی ایک جگہ پہ کسی نے فرماتی اللہ والوں کی جوتیوں کے پاس جاتے رہو، اللہ والوں کی مجلسوں میں جاؤ، دل کی دنیا بنے گی، دل کا راستہ جو الٹا ہو گیا ہے سیدھا ہوگا، دل کا پیمانہ بڑا ہوگا، نور الہی نازل ہوگی، رحمتیں نازل ہوں گے، برکتیں نازل ہوں گے۔ مراقبہ کہتے ہی تمام کاروبار سے، تجارت سے، ملازمت سے، بیوی بچوں سے، تمام دنیا کے ٹینشنوں سے، تمام دنیا کے جھمیلیوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کر کٹ کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد کے کونے میں یا جہاں کہیں بھی آپ کو اطمینان ہو وہاں پر بیٹھ کر توبہ استغفار کرے اور نظروں کو نیچے کر کر اللہ کی طرف دھیان ہو، یہ تصور کرے کہ میرے دل سے دنیا کی تاریکی چھٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ظلمت ختم ہو رہی ہے، اب اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایک تصور کرے اور دھیان اللہ کی ذات پر لگائے، اس وقت تجارت کا خیال نہ آئے، بیوی کا خیال نہ آئے، بچوں کا خیال نہ آئے، دکان کا خیال نہ آئے، گاڑی کا خیال نہ آئے، ملازمت کا خیال نہ آئے، سفر کا خیال نہ آئے، صرف اور صرف ہمارا دھیان اور توجہ اللہ کی ذات پر لگائیں۔ یہ تصور کریں کہ میری دل کی ظلمت تاریکی ختم ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اسے کہتے ہیں مراقبہ۔ آدھا گھنٹہ کرو، 1 گھنٹہ کرو، پونا گھنٹہ کرو، 15 منٹ کرو، 10 منٹ، تھوڑے تھوڑے عمل سے شروع کرو، یہ ہے مراقبہ۔ پھر اللہ کا ذکر، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ غار حرا میں آقا مراقبہ فرماتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں بعض علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا اس کے مطابق اللہ رب العالمین جو دل پر القاء فرماتے تھے، کشف ہوتا تھا، اس کے مطابق آقا غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ بس اتنا ذکر ہے۔ 40 سال کی عمر کو آقا پہنچے، حسب معمول توشہ ختم ہوتا گھر کو آتے، رکتے گھر میں، پھر توشہ تیار کر لیتے، لے جاتے، کئی دن تک غار حرا میں رہتے۔ 40 سال کی عمر کو آقا پہنچے، جبرائیل تشریف لے آئے۔ کون آئے؟ جبرائیل تشریف لے آئے۔ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، سلام کلام۔ جبرائیل کو پہلی مرتبہ آقا نے دیکھا، تھوڑا گھبرا گئے۔ انسانی فطرت کے اندر ایک چیز موجود ہے، عجیب قسم کی جو چیز سب سے پہلے آدمی دیکھتا ہے، بڑے سے بڑا طاقتور بھی گھبرا جاتا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں چلے جائے کوئی پہلوان، وہاں کے بسملر کو دیکھ کر ڈر جاتا، ڈرتا نہیں ڈرتا۔ فطرت انسان کی فطرت میں ایمان ہے کہ عجیب چیز دیکھ کر جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جبرائیل امین نوری ملکوتی مخلوق کے سردار
اللہ کے محبوب مقدس فرشتہ جبرائیل آقا کے پاس تشریف لائے پہلی مرتبہ، اللہ کے رسول گھبرا گئے۔ جبرائیل نے سینے سے ایک مرتبہ لگا کر، جسے معانقہ کے گلے میں لگے تھے نا، لگا کر دبوچا، چھوڑ دیا۔ آقا بڑے پریشان ہوئے، اتنا دبوچا کہ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری جان نکلنے والی، چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، میں امی ہوں، میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں۔ آقا کسی سے پڑھے لکھے نہیں، آقا کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں، آقا سارے زمانے کے استاد، سارے معلموں کے استاد، امام الانبیاء، محبوب کبریا، امام الانس، امام الجن، امام القبلتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الملائکہ، تمام ملائکہ کے، تمام فرشتوں کے، تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کسی کے شاگرد نہیں، سب آقا کے شاگرد ہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم انسانیت بنا کر کے مبعوث فرمایا، انسانیت کا معلم بنا کر، یعنی استاد بنا کر کے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، انسانیت کا معلم۔ صرف ایک دو برادری، خاندان، قبیلے، رشتہ داری کا نہیں، معلم الانسانیت بنا کر کے مجھے مبعوث فرمایا۔ پھر دوبارہ جبرائیل امین نے آقا کو پکڑ کر دبوچا، چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ اقرا کے معنی پڑھیے۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ایک تیسری مرتبہ اتنا زور سے دبوچا، اتنا زور سے دبوچا، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب جان نکلنے والی ہے، اب اور تب۔ پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ تو پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ تب جبرائیل نے کہا پڑھیے، آقا نے کیوں کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ تو علماء نے لکھا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے جواہرات کی تختی پر ایک آیت لکھ کر لائے۔ وہ آیت کیا تھی؟ تاریخ نگاروں نے، محدثین و مفسرین نے لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسے لکھ کر کے لائے اور آقا کے سامنے پیش کیا اور بتایا لیجئے اسے پڑھیے۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ تو بات ڈکلیئر ہو گئی، جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے سامنے کوئی چیز پیش کرے وہ نہیں پڑھ سکتا، یہی کہے گا کہ میں نہیں پڑھنا نہیں چاہتا۔ دوسری بات، تختی نہیں تھی، صرف جبرائیل پڑھائے۔ آقا نے کیوں کہا ما انا بقاری؟ علماء نے لکھا ہے وحی کی حیبت کی وجہ سے آقا نے فرمایا یہ وحی کی حیبت اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی حیبت ناک ہے، اس وحی کی حیبت کی وجہ سے ڈر کے مارے میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکل رہا ہے جو جبرائیل پڑھانا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک استاد کے پاس کوئی آدمی چلا جاتا ہے، اس سے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، آدمی کی فطری چیز ہے نا، ایک استاد کے پاس، ایک بڑے اللہ والوں کے پاس چلا جاتا ہے، اب جب وہ کوئی چیز پڑھانا چاہتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ان کے چہرے کے روب اور حیبت کی وجہ سے اس کی زبان سے وہ جملے نہیں نکلتے جو وہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا علماء نے وحی کی حیبت کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فوراً جبرائیل تشریف لے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر کی طرف لے گئے، تشریف لے گئے اور قتیجۃ الکبریٰ سے فرمایا قتیجہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہاں تک کہ آقا کو ٹھنڈ بھی آ گئی اور بخار بھی آ گئی۔
قطیجۃ الکبریٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے، اور اس کے بعد میں آقا کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. پھر اس کے بعد کے حالات، پھر اس کے بعد آقا کے اخلاق، دشمنوں کے ساتھ ابو جہل نے کیا معاملہ کیا، آقا کو کس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی، یہ تمام حالات کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے، یہاں میرے پاس ایک خزانہ موجود ہے، خزانہ ہے، ایک اعلان یہ ہے بھائی، وہ بہت اچھا ہے، بہت مفید ہے، دنیا آخرت کو سنوارنے کی چیز ہے. جیسا کہ میں نے کہا، مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرنے والے جب اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا موقع آیا، سبوں نے ارادہ کیا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے. سنے نہیں سنے تھوڑی دیر پہلے تو یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا نام ہے، مدرسہ اور مسجد عثمان، مدرسہ اور مسجد عثمان، یہ جامعہ اشرفیہ اسکول جو ہے، اسکول کے پیچھے کے علاقے میں، اللہ اکبر. میرے ذہن میں بہت سال پہلے میری بات آئی تھی کہ اس علاقے میں ایک مسجد ہونا چاہیے. میں نے کئی ساتھیوں سے ذکر بھی کیا تھا مکہ مسجد میں، جب میں شروع میں گیا، سمجھا سے 10 یا 11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور اس وقت بھی کہا تھا کہ یہاں پر ایک مسجد کی ضرورت ہے تاکہ یہ علاقہ محروم ہو چکا ہے. مدینہ مسجد ادھر ہے، مکہ ادھر ہے. جب علی مسجد نہیں تھی، نیاز مسجد نہیں تھی، قلیل بھی نہیں تھی، وہ بعد میں قلیل مسجد کا بنیاد رکھا گیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے وہ جو نیت میرے دل میں تھی بعض احباب کے ذریعے سے، اللہ پاک، ہم تو نہیں کی، کرنے والے کبھی، لیکن جو نیت سچی تھی ہماری اللہ کے گھر کے لیے جو طرف تھی پوری ہونے جا رہی ہے. تو مدرسہ اور مسجد عثمان وہاں ایک جگہ دی گئی ہے باقاعدہ طور پر 30 پر 1 لاکھ میں، 31 لاکھ، 30 پر 1 لاکھ. آپ سے گزارش ہے، وہاں سخت ضرورت ہے مسجد کی، اور 1200 اسکوائر فٹ، 1230 30 کو 40 کی جگہ 30 پر 1 لاکھ میں دی گئی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے، اور 3 لاکھ روپے ادا بھی کر چکے ہیں، 28 لاکھ روپے دینا ہے، 28 لاکھ روپے دینا ہے. ایک خاتون کی جگہ ہے، وہاں ایک عورت کی جگہ ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کا چندہ نہیں، آج مسجد کو دیو کو آج مسجد کو ہر ہفتہ آپ لوگ مسجد کو دیتے ہی، مسجد کے خرچ و خرچات کے لیے تعاون فرماتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، خیر کے فیصلے کرے. آج ہماری مسجد کو نہیں، پڑوس مسجد جو ہونے والی ہے مدرسہ و مسجد عثمان غنی، یوں سمجھو چاروں خلفاء ہمارے علاقے میں ہیں. چاروں کون؟ چاروں خلفاء، بولو کون؟ نہیں بولتے. چاروں خلیفہ، آقا کے 4 خلیفہ، خلفاء راشدین جسے کہتے ہیں. سنو، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں پوچھتا نہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، آپ سے درخواست، علماء کے پاس بیٹھو، کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، دینی ماحول میں بیٹھو، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو. بڑا فائدہ. خلفاء راشدین، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بن نعیم رضی اللہ تعالی، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. 4 خلیفہ. یہ 4 خلیفوں کے نام کی مسجدیں ہمارے اس علاقے کے اندر موجود. مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عمر فاروق جو ہماری مسجد، مسجد علی وہاں پر بازو میں ہے. اب مسجد عثمان تعمیر ہونے جا رہی ہے. ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ 4 خلفائے کرام کے نام کے مساجد ہمارے علاقے میں موجود. ادھر
مکہ بھی ہے ادھر مدینہ بھی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے. ادھر چلے جاؤ مسجد قباء ہے جو اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء. مسجد حرام کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، اس کے بعد مسجد نبوی، وہ بھی مسجد قباء. اللہ، اس لیے میری آپ سے اپیل ہے میرے دوستوں، آپ کے نام سے، والدین کے نام سے، بیوی کے نام سے، بچوں کے نام سے، خاندان قبیلے والوں کے نام سے، دادا نام، دادا مرحوم ہیں تو دادا کے نام سے، دادی کے نام سے، نانی کے نام سے، نانا کے نام سے، بھائی کے نام سے، بہن کے نام سے آپ اللہ کے گھر کے لیے اطاعت فرمائے. دیکھو ہم شادیوں میں، اب مثال کسی کی بچی کی شادی ہوتی، بچے کی شادی ہوتی، اچھا کرتے نہیں کرتے؟ 1 لاکھ روپے جوڑے دینا جی، یہ دینا جائز نہیں، ناجائز و حرام. حرام میں ملوث ہو رہا، قرض لے کو دے رہا، گاڑی لے کو دے رہا، شان پتی کر لینے 500 لوگوں کی دعوت کر رہا، شان پتی کر لینے 1 لاکھ کا شادی محل لینا. اچھا ہونا کرے جلسی کے عالم اس کے اندر یہ کیا کھا رہی، کیا پی رہی، کیا کر رہی، کہاں بیٹھ رہی، آرس کیا کر رہی، نوشو کیا کر رہا ہے، اس کا میک اپ کیا، اس کا میک اپ کیا، اور فوٹو لینے والا، ویڈیو لینے والا، اس سے کیوں کھڑا رہا، اس سے کیوں کھڑا رہا، آڑا کیڑا اٹھا سیدھا سب دیکھتا رہتے باہر والا. اچھا کر رہے نہیں کر رہے؟ تو سیدھی سیدھی بات معاشرے میں جو چل رہا بول رہا ہوں، سیدھی سیدھی بات، نکاح آسان کرو، کم خرچ کرو، آقا کا فرمان. ایسی عبادت میں ہم ناجائز طریقے سے ہزاروں کے بلکہ لاکھوں کے روپے خرچ کبھی نہیں کریں، اس پر اجر نہیں، ثواب نہیں. اللہ کی پکڑ ہے، عذاب ہے، عتاب ہے. لیکن یہ اللہ کا گھر کب تک رہے گا؟ قیامت کی صبح تک. علماء نے لکھا ہے مساجد کو جب قیامت آئے گی اللہ اٹھا کر جنت میں رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ ان مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھیں گے. ایک طویل حدیث یاد آئی مجھے، اب نہیں عرض کروں گا، موقع ملے تو انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. مساجد سے تعلقات رکھنے والوں کے لیے مسجدیں کیا کرتی ہیں کل قیامت کے دن پرسرات کے موقع پر؟ تو بہرحال مسجدیں قیامت تک رہیں گی. جتنے لوگ آئیں گے سجدہ کریں گے، اللہ کی توحید بلند ہوگی، اللہ کے نام کے نغمے گائیں گے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آداب، اخلاق، حیات طیبہ، اسوہ حسنہ ذکر کیا جائے گا، درود پاک پڑھا جائے گا، دینی کام ہوگا. ان تمام کا ثواب نامہ اعمال میں ہمارے پہنچتا رہے گا. ہم جن کے نام پر پیسہ لگائے ہیں تمام کے اجر و ثواب، تمام کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب ملے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ دعوت فرمائیں گے. فرماؤ کہ ایک موقع ملا ہے، موقع، ایک اچھا موقع ملا ہے. اللہ کے گھر کے لیے آپ 10، 20، 25 ہزار لگاؤ، تمہارے اٹکے ہوئے کام بن جائیں گے. نیت کر دو مالک تیری توفیق سے، آپ کی ہدایت سے میں یہ مال دے رہا ہوں، یہ مال میرا نہیں، یہ مال تیرا ہے، اللہ کا مال ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم وان لهم الجنہ. قرآن کہتا ہے یہ مال، یہ جان ہمارا نہیں، یہ ہمیں بکے ہوئے مال، ہم بکا ہوا مال اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں. اس لیے دعا کر اے اللہ آپ کی توفیق سے یہ مال آپ کا ہے، میرا نہیں، میری ملکیت نہیں. آپ کی توفیق سے آپ کے گھر کے لیے میں دے رہا ہوں. میرے اللہ میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے میرا اٹکا ہوا کام بنا دے، رکا ہوا کام بنا دے، میرے یہ پریشانی اس کی برکت سے. یقین مانو، یقین مانو، اللہ کے گھر میں جمعہ کا دن قبولیت کی گھڑی ہے. ربیع الثانی کا مہینہ ہے، موسم بہار کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے.
اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اللہ کے گھر کو دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں کے اندر آبادیاں عطا فرمائیں، خوشیاں عطا فرمائیں، آپ کے اندر نہیں بلکہ آپ کے نسلوں کے اندر اللہ کا خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ میں ذمہ دار احباب کو دیکھ رہا ہوں، یہاں 3-4 کے اوپر میری نظر پڑی ہے، وہ نماز کے بعد باہر رہیں گے اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے نام پر اللہ کی مسجد کو کھڑا کرنے کے لیے۔ محلے کے اندر جتنا بگاڑ ہے، گانجا مارا جا رہا ہے، شراب پیا جا رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، ادھر کے علاقے کو میں بہت زمانے سے جانتا ہوں، ایسے علاقے کے اندر اللہ کا گھر کھڑے ہو جائے، وہاں پر دینی کام ہوتا رہے، اذان ہوتی رہے، نماز ہوتی رہے، اقامت ہوتی رہے، تعلیم و تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس کی برکت سے وہاں کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ دینی کام کرنے والوں کی برکت سے، اذان نماز کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے وہاں کے ماحول کے اندر پرتگی پیدا فرمائیں گے، خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے ذریعے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے، اس کا بھی ثواب دیا جائے گا، مسجد کا بھی ثواب دیا جائے گا، اذان کا بھی ثواب دیا جائے گا، نماز کا بھی ثواب دیا جائے گا، تبلیغ کا بھی ثواب دیا جائے گا، ذکر کا بھی ثواب دیا جائے گا، درود کا بھی ثواب دیا جائے گا، اٹھنے بیٹھنے کا بھی ثواب دیا جائے گا، ہر ایک چیز کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے لیے اب ہزاروں کے پیسے خرچ کر دیتے ہی اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کو وجود میں لانا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، معاشرے کی اصلاح کی نیت سے، معاشرے کے اندر جتنی بگاڑ ہے اسے ختم کرنے کی نیت کر کر اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، وجود میں لانا اس وقت کا اولین فریضہ ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے جاتے ہوئے کوئی خالی نہ جائے، آپ کے پاس جتنے 1000 2000 5000 دیں، آپ کے پاس نہیں، نام لکھائیں، نام لکھائیں، ذمہ داروں کے نمبر لیں، وہاں تک آپ تک پہنچائیں، پرتوں پہنچائیں، ذمہ داروں سے رابطہ کریں، معلوم کریں کہ ذمہ دار کون ہے، آپ بھی دیں، آپ کے دوست احباب سے بھی کہیں ہمارے علاقے کے اندر ایک مسجد عثمان غنی کے نام سے، مدرسہ مسجد عثمان غنی کے نام سے ایک مسجد تعمیر ہو رہی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے لیے لگاؤ، ایک دوسرے کو تشکیل کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ کے بندے اپنے بالوں کو لگا دیں، آج اللہ کے بندوں کے پاس مال ہے لیکن انتظار میں ہی کہ صحیح جگہ مل جائے، صحیح خرچ کرنے کا موقع مل جائے تو لاکھوں کے روپے دینے کے لیے تیار ہی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دینا یا تو دلانا یا تو دکھانا، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ نہیں دے سکتے، کسی وجہ سے مجبور ہیں، آپ نہیں دے سکتے، انشاءاللہ کل دیں گے، پرسوں دیں گے، اللہ کے گھر کے لیے موت سے پہلے دیں گے، لیکن آپ کسی وجہ سے نہیں دلا سکتے۔ آپ کسی کو اشارہ کر دیں، آپ کسی کو بول دیں، آپ کسی کو بتا دیں، آپ کسی کو سمجھا دیں، اگر وہ دے دے اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حقیر اور فقیر کی عاجزانہ درخواست کو آپ نے قبول کر لیا ہوگا۔ کوئی خالی نہ جائے، کوئی خالی نہ جائے، آنے والے ذمہ دار خوش ہو کر کے جائیں، ان کے دل سے دعائیں نکلے کہ ہمارے علاقے کے اندر سے مسجد فاروق کے مصلیان کرام کی طرف سے اتنا تعاون ہوا ہے، اتنی مدد ملی ہے، اور جو ہم اب لکھوانا چاہتے ہیں دوست احباب کی طرف سے وہ بھی باقاعدہ طور پر لکھائیں، تشکیل کر کے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کام کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ جو جدوجہد کر رہے ہیں اسی جدوجہد میں آپ کا بھی حصہ شمار ہوگا۔ ان چند کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے دیکھنے کو، کہنے اور سننے کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ خلوص للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تقاضا ہمارے سامنے ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے اللہ پاک ہمت حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔